इसी प्रकार के बड़े बड़े उलमा की तकरीर को सुनने के लिए ओके इस्लामिक चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बड़े बड़े उलमा की तकरीर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस्लाम से पहले क्या जिहालत थी और उन्हीं जिहालत को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। लेकिन ये जिहालत हम इस्लाम नाफिज हो जाने के बाद मुसलमानों में भी देख रहे हैं। आप तसव्वुर कीजिए कितनी जिहालत थी इस्लाम लाने से पहले, इस्लाम की आमद से पहले, नबी अकरम के आने से पहले। बल्कि मजहबी किताबें तो ये कहती हैं, धार्मिक पुस्तकें तो ये कहती हैं कि जब जिहालत आम होगी तो उसी जिहालत को खत्म करने के लिए आखिरी नबी आएंगे। हिंदू धर्म की किताबों में बाकायदा श्रीमद् भागवत महान पुराण का एक मंत्र भी यही है, इत्कलोगत प्राय जनेषु घर घर मिड़ी धर्मपत्राय सत्वैन भगवान दृश्यते। जब सारी इंसानियत जानवरों की तरह हो जाएगी और इंसान के अंदर इंसानियत खत्म हो जाएगी, वो जानवर बन जाएगा। जनेषु खर गड़ मिड़ी, सारी जनता जब जानवर हो जाएगी, इंसानियत नाम की उसके अंदर कोई चीज नहीं होगी और धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तब उस धर्म को जिंदा करने के लिए, उस धर्म को नए तौर पर स्थापित करने के लिए अल्लाह ताला आखिरी नबी को भेजेगा। भगवान अवतरिष्यति, भगवान अवतार प्रेषित करेगा, अवतार भेजेगा, यानी अल्लाह की तरफ से आखिरी नबी दुनिया में आएगा। आखिरी नबी के आने का मकसद जिहालत को खत्म करना है। लेकिन नबी को आकर चले भी गए, 1400 साल हो गए, लेकिन जिहालत आज हमारे अंदर वैसी की वैसी पाई जाती है। अरब के हालात पर जरा एक नजर डालिए, कैसे हालात थे आपको मालूम है? जुआ इतना खेला जाता था, ज़ादुल मआद पढ़ी अल्लामा इब्न क़य्यिम की, जुआ इतना खेला जाता था कि जुए में जब इंसान रकम हार जाता था तो मकान जुए में लगा दिया करता था, और जब मकान भी जुए में हार जाता था तो वो अपनी बीवी जुए में लगा दिया करता था, और जब वो बीवी भी जुए में हार जाता था तो फिर वो अपनी जवान बेटी को जुए में लगा दिया करता था और अपनी बेटी तक को जुए में हार जाया करता था। जुए की ये शक्ल आज हमारे समाज में भी मौजूद है। ये अलग बात है, लोग मकान तक तो हार रहे हैं, रकम हार रहे हैं, मकान हार रहे हैं, बीवी नहीं लगाई जा रही है, बेटी नहीं लगाई जा रही है, लेकिन जुए की शक्ल आज हमारे समाज में मौजूद है। शराब इतनी पी जाती थी, मुहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले शराब इतनी पी जाती थी कि वो लोग जब खाने के दस्तरखान पर खाना खाने के लिए बैठते थे तो पानी के बजाय शराब की बोतल, शराब का मग, शराब का जग, शराब का लोटा वो रख लिया करते थे, और जब खाना खाते खाते पानी पीने की जरूरत पड़ती तो पानी नहीं पीते, बल्कि मुंह का लुकमा जो हलक तक पहुंचा हुआ है उसको शराब पीकर वो हलक के नीचे उतारा करते थे। शराब खाने की जगह पर, खाने के दस्तरखान पर पानी की जगह पर शराब रखी जाती थी। शराब इतना पीते थे कि शराब पीने पर फख्र किया करते थे। उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता तो वो बच्चा, लोग उस मुआशरे के, उस समाज के, उस पैदा होने वाले नवमौलूद उस बच्चे को पानी नहीं पिलाते, दूध का कतरा माँ की पिस्तान के दूध का कतरा उसको नहीं देती, उसको शहद नहीं देती, सबसे
سے پہلے اس بچے کے حلق میں جو چیز ڈالی جاتی پیدا ہونے کے بعد، ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد، وہ شراب کا قطرہ ہوتا، شراب کی بوندیں ہوتی۔ فخر کیا جاتا کہ میرا گھر میں بچہ پیدا ہوا اور باپ دادا کی وراثت کو زندہ رکھا ہے، باپ شرابی ہے، تو اس نے اپنے بیٹے کو بھی پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے اس کو جو گھٹی دی ہے، اس کی رگوں میں سب سے پہلے جو چیز پہنچائی ہے، اس کے پیٹ میں سب سے پہلے جو چیز گئی ہے، وہ شراب کے قطرے، شراب کے ڈراپس، شراب کی بوندیں اس کے حلق کے اندر گئی، اس کے پیٹ کے اندر پہنچی۔ یہ شراب کا چلن تھا۔ ان کے گھروں میں جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی، جی حالت دیکھیے، ان کے گھروں میں جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو اس بیٹی کے ساتھ یہ ظلم ہوتا کہ 4 سال تک تو اس کی پرورش کی جاتی، 4 سال تک تو اس بچے کو پالا جاتا، اس بچی کی دیکھ ریکھ کی جاتی۔ جب وہ بیٹی 4 سال کی ہو جاتی تب اس کا باپ میلے کے بہانے اپنی بچی کو لے جاتا، اپنی بیوی سے کہتا کہ اس کو نہلاؤ، اس کو دھلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ۔ ماں اس کو نہلاتی، دھلاتی، کاجل لگاتی، سرما لگاتی، عطر لگاتی۔ وہ چھوٹی سی 4 سال کی بچی اپنے باپ کے ساتھ میلہ دیکھنے کے لیے جاتی، لیکن اس معصوم بچے کو پتہ نہ ہوتا کہ میرا باپ مجھے میلے میں نہیں، مجھے زندگی کے آخری سفر پر لے کر جا رہا ہے۔ جنگل میں لے جاتا، وہاں پہلے سے گڑھا کھدا ہوا رہتا۔ وہ اپنی بیٹی سے کہتا، بیٹی اس گڈھے میں جھانک کر دیکھو تمہیں تمہاری ماں نظر آئے گی۔ وہ بیٹی جب گڈھے میں جھانک کر دیکھتی، وہ بیٹی اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے جب گڈھے میں جھانکتی تو پیچھے سے اس کا شقی القلب باپ، پیچھے سے اس کا ظالم باپ اس کو دھکا دے دیتا اور وہ چھوٹی سی 4 سالہ بچی اس گڈھے کے اندر گر جاتی۔ پھر یہ پیچھے نیچے زمین سے مٹی اٹھا کر اس گڈھے کو پاٹنے لگتا اور اپنی 4 سال کی بچی کو اسی میں دفن کر دیتا اور آخری سانس تک وہیں رکا رہتا۔ جب اس کی آخری چیخ بھی بند ہو جاتی، جب اس کی بیٹی مر جاتی، تب وہ وہاں سے آتا اور اپنی قوم کے اندر آ کر، اپنے سماج میں آ کر کہتا، لوگوں میں نے اپنی بچی کو 4 سال کے بعد دفن کر دیا ہے، میں نے اپنی بچی کو گاڑ دیا ہے، میں نے اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیا ہے۔ اس پر گرو کیا جاتا، فخر کے ساتھ کہتا کہ میں نے اپنی بچی کو گاڑ دیا۔ یہ جہالت تھی۔ آج ہمارے سماج میں زندہ تو دفن نہیں کیا جاتا، لیکن ماں کے پیٹ میں اگر لڑکی ہے اور الٹرا ساؤنڈ پر چیک کرا کے معلوم کر لیا کہ پیٹ میں پلنے والی بچی ہے، تو باپ اور ماں دونوں مل کر میاں اور بیوی اس بچی کو گرا دیتے ہیں، گربھ ساقط کرا دیتے ہیں، حمل اسقاط کر دیتے ہیں اور اس بچی کو مار ڈالا جاتا ماں کے پیٹ میں۔ وہ زندہ دفن کرتے تھے، یہاں ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، جو بچے ماں کے پیٹ میں مار دیے جاتے ہیں، 1 دن کا ہو، 2 دن کا ہو، 1 مہینے کا ہو، 2 مہینے کا عمل ہو، جو بچے ماں کے پیٹ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، اسقاط کر دیے جاتے ہیں، گرا دیے جاتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بچے کو زندگی دے گا، اس کو زبان دے گا، اس کا ہاتھ، اس کے پیر اس کو دے گا۔ قیامت کے دن یہ بچہ اپنی ماں کی پستان سے لٹکا ہوا آئے گا۔ جاء یوم القیامہ ومعلق بین ثدیہا۔ بخاری شریف کی حدیث یہ الفاظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو قیامت کے دن زبان دے گا، ہاتھ پیر دے گا، بولنے کی طاقت دے گا۔ یہ بچہ اپنے ماں کی پستان سے لٹکا ہوا آئے گا، اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہوگا، اپنے ماں کی پستان سے دودھ کو چوس رہا ہوگا۔ پھر اللہ اس کو اجازت دے گا، آئے میرے بندے، تجھے کچھ کہنا ہے تو کہہ، تجھے کچھ عرض کرنا ہے تو میرے سامنے عرض کر، تجھے کچھ بولنا ہے تو بول۔ وہ چھوٹا سا معصوم بچہ جو دنیا میں ماں کے پیٹ میں مار دیا گیا، ماں کی پستان چھوڑے گا، زبان چلائے گا، چیخ کر کہے گا، یقول یا ربی ہذہ امی
قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں میری جان لے لی تھی، اے اللہ یہ دنیا میں میری نہ ہوئی تو آج اس کا مت بن، اے اللہ اس نے دنیا میں میری حفاظت نہیں کی، آج تو اس کی حفاظت مت کر، اے اللہ اس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا تو آج اس کو میری ماں کو جہنم کے اندر ڈال دے، اے اللہ میری ماں کو تو جنت میں داخل مت کر۔ یہ چھوٹا سا بچہ جو پیٹ میں مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، یا یوں کہہ لو کہ جس بچے کو ہم نے گروا دیا، یہ بچہ قیامت کے دن اپنی ماں کو جہنم میں لے جائے گا، کہے گا ہاذہ امی قتلتنی، یہ جہالت ہمارے یہاں یہ عرب کے اندر کی ساری جہالت